دنیا میں ایسی بہت ساری جگہ ہیں جہاں سے آج بھی رہسیہ سے پردہ نہیں اٹھ پایا ہے۔ انہی میں سے ایک ہے 3.7 کلومیٹر کا ایک ایسا ایریا جس کا راز 68 سال سے آج بھی نہیں اٹھ پایا ہے۔ آخر وہاں ایسا کون سا راز چھپا ہوا ہے جہاں آج بھی کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے اور پہرا اتنا سخت کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ چاروں طرف کنٹیلی باڑیں اور باہر ایک بورڈ جس پر چیتاونی لکھی ہے، اگر زبردستی کوئی گھسا تو ممکن ہے گولی بھی مار دی جائے۔ اس پورے ایریا کی نگرانی امریکہ کی ایئر فورس کرتی ہے۔ آخر سوال یہ ہے کہ 3.7 کلومیٹر کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کی اتنی سخت حفاظت کیوں؟ آخر وہاں ایسا کیا راز دفن ہے اور پچھلے 68 سالوں سے وہاں کا کوئی راز یا رہسیہ سامنے نہیں آ پایا ہے، لیکن ان 68 سالوں میں وہاں کے کئی قصے اور کہانیاں ضرور سامنے آئے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم جانیں گے تمام رہسیوں اور سسپینسوں کو سمیٹے یہ ایریا 51 کیا ہے۔ ایریا 51 امریکہ کی نیوادا میں لاس ویگاس سے 133 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ کہنے کو تو یہ امریکی ایئر فورس کی ٹیسٹ اور ٹریننگ رینج فیسلٹی ہے جو بے حد ہائی سیکیورٹی سے لیس ہے، اور مانا جاتا ہے کہ اس ایئر بیس پر عام طور پر ہتھیاروں اور ومانوں کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ یوں تو ایریا 51 کا وجود 1955 سے ہے، لیکن پہلی بار ایک PIL امریکی سٹیزن نے داخل کی تھی کہ آخر یہ ایریا 51 ہے کیا۔ تب پہلی بار یعنی 2013 کو CIA نے مانا کہ ایک ایریا 51 ہے اور وہ ایک ٹریننگ سینٹر ہے۔ دوستو، 2013 تک CIA نے کبھی بھی اس فیسلٹی کو، اس بیس یا اس ایریا 51 کے وجود کو کبھی قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے وجود کے بارے میں ایک بار امریکی پریزیڈنٹ براک حسین اوباما نے بھی اس ایریا 51 کا ذکر کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایریا 51 ہے، لیکن کیوں ہے اور کیا ہے اس بارے میں کبھی بھی کچھ نہیں بتایا۔ سب سے پہلے ایریا 51 کا نام سرخیوں میں سال 1959 میں تب آیا جب وہاں کی میڈیا میں یہ خبر چھپی کہ نیوادا کے اس 3.7 کلومیٹر کے اوپر آسمان میں نیلی ہری لائٹیں جلتی دیکھی گئیں اور ایک عجیب سی رہسیمئی روشنی کو اڑتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تھا۔ اس خبر کو نیوادا سے شام میں چھپنے والے ایک اخبار رینو گیجٹس نے سب سے پہلے اس خبر کو چھاپا تھا۔ کئی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ رات کو وہ روشنی دیکھتے ہیں، عجیب سا پلین دیکھتے ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی پکا اور پختہ جانکاری کبھی سامنے نہیں آئی۔ ایریا 51 کو لے کر امریکہ میں ایک کیمپین "دا کانٹ اسٹاپ آل آف اس" ایک سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چلا جس کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کے لوگ ایریا 51 کے رہسیے کو جانیں، اور اس کیمپین کے ذریعے وہ ایریا 51 میں داخل ہوں گے۔ اس کیمپین سے 15 لاکھ سے زیادہ لوگ جڑ گئے اور انہوں نے طے کیا کہ وہ ایک صبح ایریا 51 میں داخل ہوں گے۔ پورے دیش میں ایک افراتفری کا ماحول ہو گیا۔ تب امریکی ایئر فورس نے وارننگ جاری کی، اگر یہاں کسی نے بھی گھسنے کی کوشش کی تو ان کے لیے بے حد ڈینجرس ہوگا۔ ایریا 51 اتنا رہسیمئی کیوں ہے؟ تو اس کی جڑ میں اگر ہمیں جانا ہے تو ہمیں سال 1947 میں جانا پڑے گا۔ 1947 میں نیو میکسیکو کے راسویل علاقے میں ایک ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ یعنی UFO کے کریش ہونے کی خبر آئی۔ جو خلائی مخلوق یعنی جو ایلینز اس میں موجود تھے مارے گئے اور ایک زندہ بچ گیا، اور اسی ایلین پر ریسرچ کرنے کے لیے اس علاقے کو چنا گیا، اور یہ خبر عام ہو گئی کہ ایریا 51 میں ایلینز کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے، اور اس طرح یہ بات عام ہو گئی کہ ایریا 51 اور کچھ نہیں بلکہ دوسری دنیا سے آئے ایلینز کے لیے ریسرچ سینٹر ہے۔ دوستو، ایریا 51 کے بارے میں ایک خبر
ये भी खूब है कि चांद पर जाने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर गए ही नहीं, बल्कि ये एरिया 51 की ही सारी तस्वीरें थी और अमेरिका ने पूरी दुनिया में ये बात फैलाई कि उसने चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के इंसान को चांद पर भेजा है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर गए ही नहीं और ये सारी तस्वीरें एरिया 51 की ही हैं। दोस्तों, अब तक जो भी बातें हमने आपको बताई, ये तमाम बातें किस्से, कहानियाँ और अफसाने बताकर खारिज किए जा सकते हैं, मगर इसी दरमियान इजराइल के साबिक यानी एक्स इंटरनल सिक्योरिटी प्रोग्राम के हेड, जो स्पेस प्रोग्राम के भी हेड थे, जिनका नाम हैन इशोत था, ने इजराइल के एक न्यूज़पेपर में सन 2019 में एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में हैन इशोत ने जो कहा, उससे पूरी दुनिया न सिर्फ चौंकी बल्कि हैरान भी रह गई। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो एलियन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और वो एलियन के बारे में कुछ ऐलान करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर वो रुक गए या रोक दिए गए और उन्होंने एलियंस के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि इंसान अभी पूरी तरह समझदार और तैयार नहीं है सच्चाई जानने के लिए। आगे उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो कुछ कहा वो बेहद दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ इजराइल ने एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया, जो एक बेहद सीक्रेट समझौता था। इस समझौते के तहत मंगल ग्रह पर ज़मीन के अंदर एक बेस बनाया गया है और वहाँ इंसान एलियंस के साथ टच में है। अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंट और एक्सपर्ट्स संपर्क में हैं और उनके साथ एक समझौता किया है और अपनी अपनी दुनिया के बारे में एक दूसरे को तमाम जानकारी वो शेयर करते रहते हैं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने आगे कहा कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने एलियंस की मौजूदगी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले थे और एलियंस के वजूद के बारे में बताने वाले थे, लेकिन गैलेक्टिकल फेडरेशन के एलियंस ने उन्हें रोक दिया और अभी इस दुनिया को थोड़ा और इंतज़ार करने के लिए कहा। हैन इशोत ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जो बात अभी मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे पागल समझेंगे, लेकिन हकीकत यही है। दोस्तों, जो शख्स इजराइल जैसे मुल्क के 30 साल तक स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम का हेड रहा, हैन इशोत की बातों को सीरियस न लिया जाए उसकी वजह नज़र नहीं आती और यही सब बातें एरिया 51 को और भी पुरस्कार रहस्य बना देती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं।